فأقبل حسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدار يا رسول الله، أتعزمني أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمة، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أخواتي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعزمني أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شاف أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اطمأنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم واصبر وعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا ملهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال جبرائيل يا ربي تعزمني أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فرقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذرني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام
يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي بيدي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل نحن الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وخرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المبارك الفاتحة. محمد والے محمد صلوات. گھر سے جب پہر و سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے قدید علیہ پرنم نکلے. رات سے گریا گہرا کی صدا آتی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے. یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھوٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹتا ہے. تن جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو بابا نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا. محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ. نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ. حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ. تم اپنے جد کے مقام میں ہو بے دیار نہیں. حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں ہے. ساتھ ثانی زہرا حسین رک جاؤ. حسین رک جاؤ. صدائے دیتا ہے کعبہ
حسین رک جاؤ، تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم، خدا کی واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم، نہ جاؤ جانب کوفہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، سنا ہے کر وہ بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں پتا ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ بالی سکینہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، وہ غم امام میں کا سجاد کس طرح لکھے، نکل کے مکہ سے کتنا حسین روئے تھے، بلاتا رہ گیا کعبہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا یہ دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، محمد دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، قصد ہے وہاں سے ملک بقا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، سب سے رو رو کے کہتے تھے حضرت، اب یہی ہے خدا کی مشیت، مجھ سے چھوٹتا ہے نانا کا روزہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، کوئی زغرا کو سمجھا دو بھائی، اب ہے بیمار غم کی رہائی، ساتھ چلنا ہے دشوار اس کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، بھائی عباس یہ مشکوں والے اور پانی تمہارے حوالے،
ساتھ معصوم بچوں کا ہوگا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ آج بیویوں کو ہے ہماری، آج بیویوں کو ہے ہماری، کل کہاں ہوگی ان کی یہ سواری۔ آج بیویوں کو ہے ہماری، شان سے جا رہی ہے سواری، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ ساتھ میرا محنت ہے، ہم شبیہ رسول خدا ہے، سوئے مقتل چلا ہے یہ فدیہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ ساتھ میرے ہے پالی سکینہ، بہر عصمت کا ہے یہ نگینہ، ساتھ میرے ہے پالی سکینہ، بہر عصمت کا ہے یہ نگینہ، مرکز اس کا بنے، مرکز زندہ میں اس کا بنے گا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ برائے خوشنودی سید الشہداء اور تمام مسافران کربلا، آواز بلند سے گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی دائے پرنم نکلے، کوئی شوفر تن پرے باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، روح کیا شہر سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے متصل باب صلاح،
اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام یہ مقام ہم سے اب شاہ زمن چھوٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹتا ہے چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین نانے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے حسین نانے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گئے مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا اپنی تربت میں نوازے کو چھپا لو نانا یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہی لی قبر کے تھراری ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسار تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسار کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن گھر میرا لٹتا ہے گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین صبح کو اپنا وطن چھوڑ
کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں آپ کے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں یہ بیان کر کے چلے وہاں سے شہ کون و مکان بے کسی چہرے پہ بے کسی چہرے پہ چھائی تھی آنسو تھے رواں لوگ سر پیٹ کے اس دم ہوئے گریا کنا پیچھے تابوت کے جس طرح سے وہ شور و غبار پیچھے تابوت کے جس طرح سے وہ شور و غبار گل تھا اے سید ذی جاہ خدا کو سونپا اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا گھر سے جب بہرے We now request Maulana Tafi to come to the member, inshallah, for Muhammad wa ali Muhammad. مدینے سے کربلا کی جانب ماہ رجب میں چلا ہے حسین کا کارواں مدینے سے کربلا کی جانب ماہ رجب میں چلا ہے حسین کا کارواں خرج تو لے اصلاح امت جدے ہی رسول اللہ و ابی خرج تو لے اصلاح امت جدی رسول اللہ و ابی چلا ہے حسین کا کارواں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کو چلا ہے حسین کا کارواں ارے مستورات و بچے حتیٰ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے چلا ہے حسین کا کارواں ارے اے دشت نینوا ارے اے دشت نینوا تو ذرا استقبال تو کر لے حسین کے کارواں کو کہ تجھے آباد و شاد کرنے کو آیا ہے مدینے سے حسین کا کارواں برعظمت ابا عبداللہ حسین مظلوم شہید کربلا و جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا بآواز بلند صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم يومنا على الدين أما بعد قال إمام حسين عليه السلام اللهم صل على محمد إن لم أخرج عاشرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما صلاة اللهم صل على محمد This and the rest of which I shall inshallah recite and support as we progress through our conversation. On this sad occasion of the 28th of Rajab, we're commemorating a very sad consequences of the stand that Imam Hussain will take after 28th of Rajab, to show that what he did on this day was so relevant for the whole message of the Holy Prophet that had he not done it, then that all those events that unfolded and showed to the enemies of Islam
that the message is so strong, regardless of how they may attempt to destroy it. We see on the 28th of Safar that starting off that journey of our Imam. But there are many who were encouraging, or if the other side of it, going, discouraging him, encouraging him to stay and discouraging him from going. And telling him that obviously that the whole event or the whole journey is going to be dreadful and all the necessary excuses that people may make. But one of the persons who was trying to guide the Holy Imam was Muhammad Hanafi, his brother, to whom he writes this message, this statement, as part of a whole letter or a written bit of information to his brother, explaining the rationale of his journey. Because obviously that journey was the consequences of his disagreement with Walid, who was the grandson of Abu Sufyan, who was the governor of Medina. Because once Muawiyah, the person, died, Yazid took over the realms of Khilafah. Immediately, all those who would have shown some type of reluctance to show allegiance to Yazid were being suppressed and were being told to demonstrate public allegiance to Yazid. One of them was Walid. He was told in Medina to get the allegiance from Imam Hussain alayhi salam. And Imam Hussain alayhi salam, obviously, when in the late hours of the night, when he was asked to come over in the evening to demonstrate that allegiance, he obviously showed his reluctance, and the whole events then unfolded from that situation. To which, in that letter, Mawla says, "Illam akhruj," that I am not making the stand. In other words, I am not revolting against Yazid. And this letter is very important because it first says why he's not revolting against Yazid. In other words, he's laying down the principles that if anybody makes a stand against somebody or something because of these reasons, then that stand is invalid. That revolt is invalid. That opposition is invalid. He says, I am not making the stand because of what? Ashara, because of my own selfishness. Because these four items that it defines those things which people would identify themselves in to create a revolt against us. It's not my selfishness. In other words, I'm not greedy for anything that I'm standing against Yazid. Or wala baqran, or any personal satisfaction that by removing him, I'm going to get some big, I'll be well overwhelmed by this fact that I've removed Yazid. No, not for any personal satisfaction. Wala mutsila, and not for any corruption. In other words, I don't want to create a further corruption after removing Yazid's corruption. So these items, and then the fourth one, wala dhalima, and not for any oppressive reason. In other words, Mawla is saying that these four reasons, if they're the backbone or back of the revolt, and the revolt is haram. And that's why you see, wherever you've got, like a communist revolt, the communist revolt was to remove a kingdom. It was the selfishness of Lenin and Stalin and all these people to gain authority over Russia and the Bolsheviks who gained this control over Russia after removing the czars of Russia. They created their own dhulm. They created their own oppressiveness. In other words, Mawla is saying that any movement which is created to create further dhulm, that revolt is not valid. Then he goes on further. Then he says why he's making this revolt. This is very important to understand this lesson properly. Then inshallah I will expand further what I want to in the time that I have. He says, Innama kharajtu, with whether Badwani was using it in his poetry. He says, Innama kharajtu letalab al-Islam fi ummati jaddi. He said, I am creating this revolt. I'm making my stand against Yazid. Not to create further dhulm, not to satisfy myself, not to be happy with myself that I kicked out Yazid, but to reestablish
re-establish that the affairs of the Ummah of my grandfather. In others, to re-establish the rationale which the Holy Prophet, which we discussed a few days back yesterday with the events of Bedford and Makkah, the rationale of the Holy Prophet's message. He's saying that I want to stand against Yazid so that I can the revolt that I want to create is to resolve the affairs of my Ummah. Because you see, of my grandfather's Ummah. And you see, at that, I mean, how many years was it between the death of the Holy Prophet and the death of Muawiyah? It wasn't millions and millions or hundreds of or thousands of years. You know, it wasn't decades. It wasn't centuries. It was just a short period of time. Yet still the Holy Imam felt that the affairs of the Ummah had been trampled over. And he had no choice but to make this revolt, because had he done it for further oppression, then it would be a continuation of that, the trampling of the Ummah's requirements. So you could see that the Holy Imam is showing here that he has recognized that the affairs of the Ummah have been trampled over, have been destroyed, and it was his duty to resolve it. Now, what's important, a lot of people say at this point that did Imam Hussain really have to create a situation of revolt? Could he not have further continued the arrangements that Imam Hassan had made with Muawiyah? Which is wrong, because Imam Hassan did not relinquish any of the affairs of the Ummah. He merely allowed Muawiyah to have authority until the time when A, his supporters would have increased, or B, when Muawiyah passed away. He didn't leave the whole meaning of authority from Allah subhanahu wa ta'ala in Muawiyah's hands so it could go on to Yazid's time. Even in the Sulh of the peace treaty with Imam Hassan alayhi salam, indicated that once Muawiyah dies, he will not be able to pass on his leadership or his authority over to his sons. It was all in there. You know, those are as if, and that didn't mean that then Imam would not do something to prevent it if Yazid was given the authority. It was quite blatantly in the agreement. If Imam Hussain survived and Yazid, Muawiyah did not survive, he would get the authority back to the Imam. So there is no conversation of why one was a peaceful Imam and why the second one was an angry Imam, so as to say, wanting to fight. So it says, I'm creating this revolt, not for those 4 reasons that I said earlier on, but I'm creating this revolt to resolve the affairs of the Ummah. Then he says, how will these affairs of the Ummah be resolved? I mean, the reasons which he was defining as the tools of resolving the affairs. Because you see, you get corruption in a society when there are nobody there to tell people that you're doing something wrong. And in fact, Muawiyah was so clever in the way he projected the principles that he allowed people to create corruption without him and him not being a tool to stop them. So it became, you see, what happens in society is when you allow something to happen and others do not stop it, then it starts becoming a norm. And when it becomes a norm, then it's very difficult to eliminate it unless you revolt against it. Normality doesn't mean corruptive norms. Normality means justifiable rights to the people so that they can survive in a normal way, not that you create abnormal things and start defining them as normalities. You know, you can't legitimize this illegitimate rainbow and say everything underneath this rainbow is a norm. These are not norms which they're projecting as examples of the rainbow that we all know what we're talking about. So he said, how am I going to eradicate? How am I going to eradicate this abnormality that is set in the community? He says, Orido, my intentions are, this is his intention. The revolt was to create back as a resolving and create stability in the Ummah's affairs. And how am I going to do that? Uridu an amura bil ma'ruf
وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. He said, the only way I'm going to be able to rectify the affairs of the society is by doing this. Amar bil ma'ruf wa anha anil munkar. Create amal bil ma'ruf, do amal bil ma'ruf, and discourage people from doing bad. In other words, encourage people to do good and discourage people from doing bad. That was the principle of Imam Hussein's movement. They revolved the reason why he moved from Medina. The movement from Medina was the whole process of his movement was to generate this. And it's very important to understand that where Amal bil Ma'ruf is being created, you establish certain very important principles. One very important principle you create is that you create people's thinking towards the necessity to pray to Allah. That is one thing which a lot of, and I've said before as well, I don't want to test anybody or talk to anybody. You will see that a large proportion of our community, unfortunately, does not do salah. And I've seen it because that encouragement from the time of the youth to adulthood and to adolescence to old age, it's not encouraged. It's not put in as something that should be. You see, there's something very important in the necessity of salah, is that it is said that one should perform salah as if it is the last salah that one is performing of one's life. If that element of the salah is recognized. And Imam Khomeini says that if you pray a salah which is so perfect, it is as if you're directly talking to Allah. That is the aspect of the salah, that you are acquiring the audience of Allah. You're not just throwing it up in the air. It is that audience that you have acquired in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So one important thing of Amal bil Ma'ruf is that it is a tool to establish salah. The other thing Amal bil Ma'ruf does is that it encourages people to stand against dhulm. When you teach someone to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, immediately they realize what is not obedient to Allah. And anything which is not obedient to Allah subhanahu wa ta'ala is dhulm. And it could be in-house, it could be with the enemy, it could be with one's own brother, one's own sister. The realization that if they're being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, that one identifies they are demonstrating dhulm in the house. So that recognition of dhulm is the fact that Amal bil Ma'ruf has been put into play. The other important thing is that when you put our Amal bil Ma'ruf into action, you also make sure that others who are being oppressed are protected. That's another creation of Amal bil Ma'ruf, that you realize that who is a zalim and who is a Muslim in the whole exercise. You see, the meaning of dhulm is not just that you beat the hell out of somebody and you're doing dhulm. Dhulm is doing something which is against the rights of that thing, and you're preventing those rights from reaching that person. That is dhulm. It could be anything. In other words, it could be in relation to a thing, it could be in relation to a person. If you have a book and you kick it around, you're doing dhulm on the book. Because the right of the book is to be read. That is its haq. But if you kick it around, then you're doing dhulm on the book. You don't have to swear at anybody to do dhulm. It's this pattern of realizing that which is a haq of the thing is not being delivered to it. And if you do Amal bil Ma'ruf, you realize that you're telling people not to oppress anybody. And you realize in yourself that the major thing which is an oppression is the thing, you're depriving the thing from having its life. Now, the other important thing, because this was the letter which our third Imam gave to his brother. But the important thing which gives us a very major message of our third Imam's journey is what he says to Walid. When Walid demands the bay'at of our Imam, he says this very important thing. He says, likes of me will never do bay'at, will never demonstrate allegiance to a person likes of him. He doesn't say likes of Yazid.
He says, well, mithli, likes of me, will not do mithlahu, like him. In other words, Mawla is making a very important definition there. Because if he had said likes of Hussain would not do bayat with likes of Yazid, he would have restricted that revolt to Imam Hussein's time. What he says is likes of me. In other words, others who can try and copy even the dust of me can stand up against the wall of Yazid if you become like me. Bayat just doesn't mean just saying, I believe in you. Bayat means endorsing that individual's full character. And Imam said that likes of me can never endorse the characters of a drunkard like Yazid, can never endorse an adulterer like Yazid. In other words, Imam is saying, every time you want to be a Hussaini, you've got to make sure that you're confronting these animal tendencies. Otherwise, we cannot be, because Imam has said, misli, like me. And that in the same manner when Imam said in the battlefield, Hal min nasayam sunnah, is there anybody to help me? He wasn't said, as I said to you the other day, he didn't say to the people at the battlefield, he's saying to us, is there anybody who will continue to help my message? In the same manner, misli, is there anyone who's ready to be like me? In other words, what did Imam say in that letter? I want to establish amal bil ma'ruf and nahy anil munkar. Are you ready to be misli, like me, establish amal bil ma'ruf and nahy anil munkar? If you're able to do that, then you can endorse this definition of Imam's confrontation with Yazid, Imam's confrontation with Walid, and all the others who stood against Imam Hussain. Because we as followers of our Imam have to be able to, and this is the thing which I brought to our discussion before. When Mawla says misli, he's saying try to be like me. In other words, use me as the example for yourself. Use me as an example, so much so that you can remedy all those things which prevent you from becoming a Hussaini in your entirety. Look at me. Look at who supported me. Look at how those who gave their sacrifices, why did they give their sacrifices? What is that myth that our Imam is talking about? That myth, that example, like me, is the fact that when Mawla decided to stand against Yazid, he decided because he wanted to show to people that to do what Mawla did is not a hard thing, but the peak of it is to give your life. But other things are not giving your life. If you don't take extra money in a deal, that's not that's not ignoring Mawla's message. You're standing against cheaters. I remember once in a situation where a person was charging too much. Sorry, I remember it was about a thief. That a thief went into Ali Medin's house, and when he went up to wanting to get into the house, he saw that the Ali Medin was awake. So he went and stood up on the rooftop for a while to find time to allow him to go to sleep or whatever. But he didn't. Because he had never prayed in his life. He never did it because he was busy in his other businesses, stealing in people's homes. So because he hadn't prayed or did salat in his whole life, he sat up on the rooftop until he thought this man would go to sleep. But he didn't, because this Ali Medin had woken up, not to go to the loo, not to go to anything, but he had woken up to do his Namaz Sham. And this poor man got stuck now. Because this Ali Medin, like any of us who would be alhamdulillah connected to God, may endeavor to do so. So the Ali Medin is doing his Namaz Sham and he's sitting on the rooftop. Then, because he's never done salat, he's sitting on his rooftop, and for the first time in his life, he heard the adhan. That adhan killed him in his stride. And he did tawbah on the rooftop, because he heard Allah's words. That is what misl is, that when you give people an example of yourself, then others will follow you. And that's what Mawla is trying to say. Be like me so you can be an example for others. You can be that idea of what others should be. And I tell him, and it's important to understand,
that if we recognize the meaning of being an example, we will be an example for our children. That's why Islam says, you don't have to preach with your actions, you don't have to preach with your tongue, preach with your actions. That's the myth. That's the example. And that's why it's so important that, as Muslims, we demonstrate what Islam is. And that's why the enemies of Islam have promoted likes of ISIS to be the example of Islam. That's why the enemies of Islam have supported likes of the Wahhabiyya in Saudi Arabia as the example of Islam. Because these are not the examples of Islam. Because these are not the examples which teach ilm. These are not the examples which teach practices. These are examples which, as I said to you the other day, these now places like Saudi Arabia are becoming examples of the biggest discotheque in the world. These are the examples which have been given now as Islam. In Riyadh, during the summer, they organized the biggest gambling casino in Riyadh. These are the things as examples. These are Misli Yazid. They're not Misli Mullah. And that's why sometimes if we are not the example of our Imam, then we leave bad messages for people to see, to understand as oh, I don't want to see a Muslim, he's a cheater. I don't want to talk to a Muslim, he's rude or this. No, these are not the examples that we should be leaving behind for people. So that's why when we say that being an example, it means to start practicing those things that our Imams are telling us to do. And that's the last few minutes of the conversation. I'd like to bring this point to ourselves. That when we use examples for ourselves, then I said the other day, we use examples for ourselves. We try to, the biggest example, the example of Hazrat Ali Akbar in Karbala should be an ideal example for our youth, that we try to replicate him. But brothers and sisters, particularly the older generation of our community, we bring our wives and children, ladies and sisters to Muharram. We sit here 10 days crying about Bibi Zainab's chadar. Then after that, the chadar is forgotten in our ladies. We talk about good practices. Then after that, our sisters and some of our brothers are sitting in ribat gatherings. What is this? Is this what Muslim Mullah is? We have to be able to bring that. And if we want to understand the real meaning of myth, we have to see how this holy family parted from Medina. And one point that always hits me, and today when Brother Abed read this Marcia, it reminded me of my dad because he used to read this Marcia. And particularly when we look at how this holy lady was taken to the place where the place where women sit on the back of the camel. How respectfully she was taken. How respectfully she was taken. Such that it is said in one of the writings that somebody was standing outside as the caravan was being mounted, and he saw 18 lights of the Quraysh, 18 lights of Bani Hashim lined up and allowing this lady to come between them to be mounted onto it. This holy lady who was mounted on this camel on that day, what do you see of this poor lady on the day of Ashura? Her brothers all gone, her nephew and nephews all gone. What do we see? We see her not broken, yet still saying, is there not a Muslim amongst you? Is there not a Muslim amongst you? And then she bears all the burdens of being Asir. But the thing which always hits me, makes me cry immensely, is the fact that on the day of Ashura, when all the ladies were in prison and they were put in chains and they were all being mounted on the camels,
And there's the BB standing there saying, where's my Abbas? Where's my Ali Akbar? Where's my brother Hussain? But when I came, they were there to put me on the camel. Now there's nobody here but myself trying to get. And the only person who was willing to help, but he was unwell, was Hazrat Imam Zainul Abidin alayhi salam. We pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala makes us practice Mu'mineen, keeps us on the right path, gets us ready for the 12th Imam. And if we're not alive, then inshallah we pray our next generation. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala protects our Maraji, particularly Wilayat al-Faqih, Ayatul Rus, Masjid al-Khamenei, that inshallah we can be united under one command. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala abah, في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه وهذا فوق وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب. And so yeah, it might take a few minutes extra. اللهم صل على محمد اعلانات سماعت فرمائیے. 5 مارچ جشن امام حسین علیہ السلام. 6 مارچ جشن حضرت عباس علیہ السلام. 2 مارچ جشن امام زین العابدین علیہ السلام. یہ جشن کی آفٹر نماز شروع ہو جائیں گے. نماز 7 بجے ہوتی ہے پر اس کے بعد جشن شروع ہو جائیں گے. کوئی مومنین مومنات اس کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ارکان کمیٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. 13 مارچ بروز سنڈے 12 بجے جشن امام زمانہ ہے جس سے مولانا حسن عباس رضوی صاحب خطاب کریں گے. انگلش میں عباس پرشوری کریں گے خطاب. ایڈریس ہے روون روڈ سیمیٹری وادی سلام اسٹیٹم. ٹھیک 12 بجے جو ہے نا جشن شروع ہو جائے گا. سالانہ مجلس النور میں ہوتی ہے 7:15 پہ ہوگی ٹمارو. اچھا جس سے مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب کریں گے. مومنین صبح 7 بجے ہوگی کل ٹمارو. مومنین مومنات سے شرکت کی درخواست ہے. اچھا جو قبرستان جو یہ وادی سلام میں جو مجلس ہوگی اگر مزید معلومات کے لیے علی جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ان سے رابطہ کام کریں. اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا حسن عباس رضوی صاحب سے کہ وہ دیکھنے میں خاندان زہرا صلوات. ابا عبداللہ حسین مظلوم شہید کربلا و جمیع شہداء کربلا و شان کربلا ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین مومنات کے لیے, شہداء ادارہ-ے-جعفریہ کے لیے, خصوصاً نور الحسن رضوی صاحب کے لیے اور انور فاطمہ رضوی صاحبہ کے لیے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना। सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में, खुसूसन में मौला व आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ की खिदमत में सफ़र सैयद शहादा पर ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं खुदावंद मुताल हमें करबला के पैगाम को महफूज रखने की तौफीक अता फरमा, हमें अमीन करबला बना और इस करबला से हमें दर्स हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। अज़ान मोहतरम, जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इस आयत में खुदावंद मुताल साहिबान ईमान से मुखातिब है, अफराद से यानी अवामुन्नास से, बनी आदम से खिताब नहीं इस आयत के अंदर। इसमें सिर्फ साहिबान ईमान से है, न यहूदियत से, न मसीहत से, न हिंदू, न सिख से, न और दीगर इंसानों से। वरना जहाँ इंसानों से होता है खुदा का पैगाम, वहाँ या बनी आदम करके होता है या नास करके होता है, वो उमूमी होता है। लेकिन बाज़ अल्लाह ताला के पैगामात जो हैं वो सिर्फ साहिबान ईमान के हैं और उन्हीं के लिए वो पैगाम है। वो पैगाम जिस आयत के अंदर खुदा मुताल दे रहा है, या ये लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ऐ साहिबान ईमान, अगर तुम तक़वा खुदा इख्तियार करोगे, खुदा तुम्हें फुरक़ान अता करेगा। फुरक़ान किसे कहा जाता है? फुरक़ान उसे कहा जाता है जो हक़ को बातिल से और बातिल को हक़ से जुदा कर देता है। इसके माना ये हुए कि अगर इंसान साहिब ईमान हो लेकिन मुत्तकी ना हो तो उसके पास फुरक़ान नहीं आ सकता। फुरक़ान हमेशा तक़वे की बिना पर आता है। इसलिए खुदा मुताल ने ईमान वालों को खिताब किया कि साहिबान ईमान समझ रहा है, लेकिन अगर ईमान काफी होता फुरक़ान के लिए तो तक़वे की जगह खुदा मुताल गुजारी जो हुक्म नहीं देता। खुदा मुताल तक़वे के हुक्म जो दिया, इसके मायने तक़वा जो है वो इंसान को फुरक़ान अता करता है, खाली ईमान अता नहीं करता। अगर आपको वो मजलिस मैंने कहा भी था कि मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, शहादत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह यहाँ पर की मजलिस में गुफ्तगू हुई थी, वो यहाँ पे मैंने गुफ्तगू खत्म किया था। आज वहीं से आगाज करता हूँ कि मैंने अर्ज किया था कि जनाब मजलूम करबला में और जनाब ज़ैनब के जो कयाम, इन दोनों कयामों में जो फर्क पाया जाता है, जो दोनों के मुकम्मिल हम दीगर, मैंने कहा था और अर्ज किया था कि ये शरीकतुल हुसैन का जो लक़ब मिला है उसके माना ये है कि जब तक कयाम में जनाब ज़ैनब को शुमार ना किया जाए और इंक्लूड ना किया जाए इमाम हुसैन के कयाम के साथ, करबला का पैगाम कंप्लीट नहीं होता। न सिर्फ कंप्लीट नहीं होता, कोई जमानत नहीं ये पैगाम बाकी रह जाए, ये पैगाम बाकी नहीं रह सकता जनाब ज़ैनब के। तो वहां पे मैंने एक जुमले में बात अर्ज की थी, आज मैं उसकी तौज़ीह देना चाहता हूँ। वो अर्ज ये की थी कि मजलूम करबला के कयाम में यजीद के कुफ्र को अयान किया था और यजीद के जो अलल ऐलान कुफ्र था उसको बयान कर दिया था कि ये शख्स काफिर है, ये शख्स कुफ्र करने वाला है। जनाब ज़ैनब जो कयाम किया उसको यजीद को, जैसे उसके अजदाद थे और बाद के जो खुलाफा थे जैसे उसके अजदाद थे और उसके बाद के आने वाले खुलाफा थे, खुद यजीद को भी मजबूर किया निफाक की तरफ पलटने पर। यानी कि जनाबे ज़ैनब का जो कमाल था वो ये था कि इमाम हुसैन ने जब उसके चेहरे को आशना कर दिया तो जनाबे ज़ैनब ने कहा कि अब अपनी कुदरत के जरिए इसको दोबारा निफाक की तरफ पलटाया जाए। क्योंकि मुगैरा का जुमला मैंने अर्ज किया था और मशहूर मारूफ की जुमला है, मुगैरा का बेटा अपने बाप से एकदम गुफ्तगू कर रहा होता है तो मुगैरा कहता है कि एक मर्तबा मैं शाम के अमीर के पास बैठा हुआ था और मैंने कहा कितना बनी हाशिम का जुल्म करोगे, कितना इन जो बनी हाशिम को जो है नाराज करोगे, लिहाजा छोड़ दो, अब इनको छोड़ दो, ये काफी ज़ईफ हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो 40 वर्ष तकरीबन गुजर चुके थे, बहुत जो था बनी हाशिम को जुल्म। लिहाजा लेकिन वो क्या जवाब देता है, मशहूर मारूफ जवाब देता है, कहता है जब तक के ये आजान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक की आजान से आ रहा है मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा कि उनकी बनी हाशिम की गर्दनें बुलंद हो जाती हैं, ये बनी हाशिम में से था, इस नाम को हस्ब करूंगा। उसके माने क्या है, अमीर शाम की मुश्किल जो थी वो हकीकत डायरेक्ट तौर पर रिसालत पैगंबर से, लेकिन वो निफाक का लिबास पहना हुआ था, मुनाफिकाना लिबास पहना हुआ था। लिहाजा यजीद ने जो गलती की और इश्तिबाह जो यजीद का था
وہ یہ تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا اب نفاق کا وقت جا چکا ہے، اب کفر کا وقت آ چکا ہے. جیسے اس کا باپ اندر سے تو کافر ہی، منافق تو کافر ہی ہوتا ہے. جو رسول کی رسالت کا منکر ہو، جو رسول کا نام مٹانا چاہ رہا ہو، اس کو آپ مومن مانیں، اس کو مسلمان مانیں. وہ مسلمان کہا تھا وہ شخص. لہٰذا وہ نفاق تو وہیں کفر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نفاق کے معنی کہ ابھی تک حرمت باقی ہے، کفر کے معنی حرمت ختم ہو گئی. جناب زینب نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا. مثال کے طور پہ بہت سے افراد ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے سامنے بہت سے ایسے اعمال انجام نہیں دیتے. بیٹے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کام جو اپنے والد کے سامنے نہیں کرتے، جو تنہائی میں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن باپ کے سامنے وہ کام نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ نفاق کر رہے ہوتے ہیں. باپ کے سامنے وہ یا کسی بزرگ ہے منافقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس منافقت میں اصل میں ایک میسج ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کی حرمت کا قائل، دوستوں میں کام کر لیتا ہوں باپ کے سامنے. جس دن وہ باپ کے سامنے وہ کام کرنے لگے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے باپ کی حرمت ختم ہو چکی ہے، وہ کھل کر سامنے آ گیا. تو یزید جو تھا وہ سمجھا کہ اب اسلام کی حرمت ختم ہو چکی ہے اور اسلام جو ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے اپنے کفر کو اعلان کر دیا. جناب زینب نے کہا یہ وقت نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا، یہ وقت میں آنے نہیں دوں گی. تمہیں اگر اسلام لانا یا نہ لانا ہے، تم منافقت کی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اسلام کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں ہم اب فرق کیا ہے؟ اب اس بات کی اور وضاحت کروں. فرق جب یہ واضح ہو گیا نفاق اور کفر کے درمیان، تو اذان محترم دیکھیں آپ تاریخ اسلام میں خصوصاً تشیع کی تاریخ دیکھیں. آپ تشیع دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں. ایک نظامی جنگ کہلاتی ہے، ملٹری کی جو فوجی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ فوج جنگ کرتی ہے، لشکر کرتا ہے، اسلحہ استعمال ہوتا ہے، گولہ بارود استعمال ہو جاتے ہیں، توپ استعمال ہوتے ہیں، جس میں آرم استعمال ہوتے ہیں، اسے جنگ نظامی کہا جاتا ہے، فزیکل جنگ. ایک یہ جنگ ہوتی ہے. اور ایک جنگ ہوتی ہے وہ فکری جنگ ہوتی ہے، وہ کلچر کی جنگ ہوتی ہے، وہ ثقافت کی جنگ ہوتی ہے. وہ انسان جو ہے وہاں پہ تلواریں نہیں چلتی ہیں، وہاں پہ زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے مختلف انداز استعمال کی جاتے ہیں. وہ جنگ وہ بھی بہت بڑی جنگ ہوتی ہے اور خطرناک ترین جنگ ہوتی ہے. مسئلہ جو تھا امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی تھی، صلاۃ امام حسین نے جو جنگ کی تھی وہ یہ فزیکل جنگ کی تھی، این تیر و تلوار والی جنگ کی تھی. اس کے ذریعے اس کے کفر کو عیاں کر دیا تھا اور اس بات کو بیان کر دیا تھا. اور کیسے عیاں؟ نہ صرف کفر کو نہیں عیاں کہ امام نے اس جنگ کے ذریعے مظلوم کربلا نے یہ بات عیاں کر دی، یزید اور اس کی جو فوجی انسان نہیں، مسلمان دور کی بات، یہ انسان نہیں ہے، ان کے پاس انسانیت نہیں. ورنہ آپ سوچیں کیا کوئی شخص 6 مہینے کے بچے کو جو ہے وہ میدان میں لے کر آتا ہے؟ کون لے کے آتا ہے 6 مہینے کے بچے؟ امام حسین 6 ماہ کے بچے کو ایسے دشت بلا میں لائے تاکہ تاریخ میں یہ رقم ہو جائے یہ اتنے بڑے حیوان ہیں، یہ اتنے بڑے جانور ہیں، ان میں انسانیت نہیں. 6 ماہ کے بچے سے شادی کر رہے تو میرے ساتھ کیا کریں؟ تو امام حسین نے اصل میں اس نقاب کو نوٹ کیا تھا کہ یہ انسانیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی، بالکل کھول کر رکھ دیا تھا. اور یقیناً جناب علی اصغر کی جو شہادت ہے وہ تو کھلا کھلا جو ہے، آپ کچھ بھی کہتے رہیے امام حسین علیہ السلام کے خلاف بعض افراد کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت میں کسی بات جواب نہیں ہے، ظلم ہے، سیدھا سیدھا ظلم ہے. لہٰذا امام حسین نے اس کے ذریعے اس کے کفر کو، اس کی بے انسانیت کو، اس کی حیوانیت کو سامنے کھول کر رکھ دیا. اور جناب زینب نے پھر کیا کیا؟ اسی کربلا کو علم کیا، اسی پیغام امام حسین کو علم کیا، اور پھر اس کو منافقانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا. اور منافقانہ زندگی کیا تھی اس کی اشارہ کر کے جو اپنے موجودہ وہ یہ تھی کہ آپ سب نے دیکھا ہو، علماء سے سنا ہوگا، تعلیم میں پڑھا ہوگا، جس سے اہل مطالعہ اہل بیت کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا گیا تھا مدینے سے. تو جب شام سے واپس آئے کہ اہل بیت کو عزت و احترام کے ساتھ بھیجا گیا تھا، بشیر کے ساتھ بھیجا گیا تھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ بھیجا گیا تھا جس نے اہل بیت کا شدید احترام کیا اور پورے احترام کے ساتھ یہ قافلہ آیا. بیچ میں آپ کو ایک روایت نہیں ملے کہ شام سے لے کے کربلا اور کربلا سے لے کر مکے مدینے تک کہ اہل بیت واپس آئے کسی ایک جگہ اہل بیت سے جسارت کی، کسی ایک شخص نے جسارت کی، جبکہ سارا اب وہ دیکھیں وہ تو مصائب سے بھرا پڑا ہے. جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آیا ہے قافلہ، کہیں پتھر ہوتے تھے، کہیں جو ہے تماشا دیکھا جاتا تھا. ایک عالم تھا اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کی پامالی کا. لیکن یہ جو ہے
یزید کس بات پہ تو اب جائیں گے، یزید کیا وہ ہو گیا تھا، مومن ہو گیا تھا، یزید مسلمان ہو گیا تھا، یزید کو اپنی خطا کا اعتراف کر لیا تھا. اگر ہو گیا ہوتا تو پھر وہ مکے پر حملہ نہ کرواتا، اگر ہو گیا ہوتا تو مدینے کو تاراج نہ کرواتا. مدینے کو تاراج کرنا، مکے کی حرمت کو پامال کرنا سے وہ اپنے عقیدے پر باقی تھا. وہ جناب زینب کی بنا پر اور اس جناب زینب کی سیرت کی بنا پر وہ مجبور تھا کہ اب وہ منافقانہ زندگی گزارے، ظاہری طور پر اہل بیت کا احترام کرے، اور حقیقت میں وہ جو ہے قطعاً اہل بیت کا قائل تھا، اور نہ وہ دین کا قائل تھا، نہ وہ مدینے کا قائل تھا، نہ کعبے کا قائل تھا، کسی چیز کا قائل نہیں تھا. لہذا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ کی، اور جناب سیدہ نے جو جناب زینب نے جو جنگ کی ہے وہ کنزے کلچر والی جنگ یا زبان سے جنگ کرتی ہے، وہ جس کو ہم جنگ نرم کہتے ہیں آج کی زبان میں، جس کو ہم ٹیبل ٹاک کہتے ہیں آج کی زبان میں. یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہوتی ہے اور خطرناک ترین جنگ ہوتی ہے. یہ بہت خطرناک جنگ ہوتی ہے، اس میں جو قابو پا لینا، اس میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا تاریخ تشیع کو اٹھا کے دیکھیں. میں تاریخ سے چلوں گا اور پھر آج تک کی بات کو بیان کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. آپ دیکھیں شیعہ الحمدللہ جب یہ میدان جنگ پہ اترتے ہیں تو یہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ بہت صلابت کے ساتھ اترتے ہیں، بہت ایمان کے ساتھ اترتے ہیں. جنگیں جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، اور اس میں بڑی صلابت کے ساتھ جنگی کی ہے. اور تاریخ میں جو شیعوں کی سب سے بڑی جنگ ہے وہ یہ 8 سال جنگ چلی ہے، عراق کو چلی ہے، ایران عراق کی. یہ تشیع نے سب سے بڑی جنگ لڑی ہے، لیکن عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ لڑی ہے، اور اس کے اندر شکست حاصل نہیں دی، کہیں رسوائی کا پہلو نہیں آنے دیا. 8 سال تک جنگ. اور ابھی بھی دیکھیں یمنیوں کو آپ دیکھ لیجیے، یمنی عزت کے ساتھ آج بھی جنگ کریں، کھانے کو نہیں ان کے پاس، پیر میں جوتی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں، لیکن یہ جنگ عزت کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے. لہٰذا یہ جنگ ہوتی بہت مشکل ہے، لیکن اس جنگ سے یہ آسان ہوتی ہے. لیکن کون سی جنگ؟ وہ جنگ جو پروپیگنڈے والی جنگ ہوتی ہے، وہ جنگ جو زبان سے ہوتی ہے، وہ جنگ جو فرہنگ سے ہوتی ہے، جو کلچر کے ذریعے ہوتی ہے. وہ جنگ جیتنا بہت مشکل کام ہے، وہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں انسان بیٹھ جاتا ہے. وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر تقویٰ چاہیے ہوتا ہے اس جنگ کو جیتنے کے لیے. اس جنگ کے لیے ایمان کافی ہے، پہلی جنگ کے لیے. دوسری جنگ کے لیے تقویٰ ضرورت ہوتی ہے. جب تک انسان متقی نہیں ہوتا پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کو میں تاریخ سے جو ہے 2 جنگوں کا حوالہ دوں گا. آپ بتائیں کہ جنگ صفین میں مولا کائنات کا لشکر لشکری حوالے سے جنگ ہارا تھا کوئی؟ یعنی لشکر نے کوئی شکست پائی تھی؟ کسی جگہ لشکر شکست پا گیا تھا؟ نہیں. جب مولا علی تو آگے ہی آگے تھے، حملے پہ حملے ہو رہے تھے، معاویہ کے جو ہے خیمے تک پہنچ گئے تھے. مولا علی علیہ السلام تلوار سے، لشکر سے نہیں جنگ ہارے تھے. جنگ کس سے ہارے تھے؟ پروپیگنڈے سے ہارے تھے. فرنگ کی جنگ ہارے تھے، پروپیگنڈے کی جنگ ہارے تھے، جس کو نرم جنگ کہتے وہ ہارے تھے. وہ کیوں آ رہے تھے؟ کیونکہ بیچ میں جو لوگوں نے مشہور وہ قرآن آ گیا، قرآن آ گیا. احمق افراد تھے جو قرآن دیکھ کر مولا کائنات کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہوتے. ان کے پاس شعور ہی نہیں تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے. نہیں سمجھ رہے تھے. امام المتقین کے سر پہ، امام عادل کے سر پہ وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر فوج کو آپ نے نہیں بلایا، ہم جو مسلمان ہیں ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے. وہ قرآن سے جنگ ہو رہی تھی، حقیقت میں قرآن سے جنگ ہو رہی تھی. مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں قرآن ناطق یہاں کھڑا ہوں، تم اس قرآن کو دیکھ رہے ہو. وہ صرف نہرنگی ہے، وہ صرف دھوکہ ہے. لہٰذا وہاں پہ وہ جنگ کا جو نتیجہ نکلا آپ سب جانتے، تاریخ میں لکھا ہوا جو جنگ کا نتیجہ. اسی طرح جو جنگ جمل ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا جو دوسری مثال دیتا ہوں میں، وہ کون سی مثال ہے؟ وہ خود امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام تلوار کی جنگ ہارے، لشکر کی کوئی جنگ ہار گئے تھے. لشکری جنگ، بہت بڑا لشکر بنا لیا تھا. پروپیگنڈا جب ہوا، لوگ جب بکنے لگے تو یہ وہاں پہ جو ہے حالات بدل گئے، پھر امام کو وصول کرنا پڑ گیا. وہ امام جو اتنا بڑا لشکر لے کے نکلے تھے، 12,000 کا لشکر تھا، وہ لشکر لے کر نکلے. جب بیچ میں پروپیگنڈا چلنے لگا اور جب معاویہ کی طرفدار جو تھے انہوں نے مختلف باتیں پھیلانے لگے لشکر میں، وہ لشکر تحمل نہیں کر سکا. تو اس کے معنی کیوں؟ وہیں تقوی کی کمی تھی. حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتے، حق کہاں پر اور باطل کہاں پر نہیں پہچان سکتے. تو وہاں پہ جنگ جو اسی طرح سے ہوتی ہے. اب تیسری مثال دے دوں بات کی وضاحت کے لیے. کوفے میں جب اللہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم عقیل کو بھیجا، کتنا بڑا لشکر بنا لیا تھا.
پورے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا تھا. 4000 سے 12000 کا لشکر ہے, اور اندر کتنے افراد تھے؟ اس کے اندر کتنے افراد تھے؟ اس کے اندر جو تھے 50 سے 60 افراد تھے. اس محل کے اندر 50-60 افراد تھے. یہاں ہزاروں کا لشکر کھڑا ہوا تھا. کس کو گرفتار کیا تھا؟ حنیف بن عروہ کو گرفتار کیا گیا. حنیف بن عروہ کو گرفتار کیا گیا تھا. جناب مسلم لشکر کشی کی تھی. پورا جو محل تھا دارالامارہ تھا گھیر لیا تھا اور ختم کر دیتے. ابن زیاد کی حکومت ختم ہو جانی تھی اس دن. تلوار سے نہیں وہاں پہ بھی آ رہے تھے, لشکر سے نہیں آ رہے تھے. وہاں پر شرح کی غلط جو بیانی تھی یا غلط جو قضاوت کی تھی, جو غلط اس نے بیان کیا تھا آ کر لوگوں سے, اور اس قاضی شرح کی بات کو مان لیا تھا, مسلم نے عقیل کی بات کو نہیں سنا تھا. اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا لشکر نے. تو اس میں 2 کام کیے تھے ابن زیاد نے لوگوں کے درمیان 2 قسم کے پروپیگنڈے پھیلائے تھے. ایک پھیلایا یہ تھا کہ شام سے 30,000 کا لشکر یزید نے بھیج دیا. جھوٹی خبر تھی, کہیں کوئی لشکر نہیں آ رہا تھا یزید کی طرف سے. 30,000 کے 30 لوگوں کا بھی لشکر نہیں آ رہا. کچھ بزدل افراد کو اس طرح سے دبا دیا تھا. لالچی افراد کو مقام اور پیسے کی لالچ دے کر جو ہے بھگا دیا تھا. باقی جو بیوقوف احمق افراد تھے ان کو قاضی شرح کی شکل دکھا کر ان کو احمق بنا دیا. لہٰذا ہوا کیا تھا اس کا نتیجہ کہ جب جناب مسلم نماز پہ کھڑے ہوئے اور نماز میں فارغ ہوئے تو تک بنا. وہ 12,000 کے لشکر کہاں چلا گیا؟ وہ ہزاروں کا لشکر کہاں چلا گیا؟ وہ تلواریں کہاں ہیں؟ تلواروں کا مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان تلوار کی جنگ جیتنا آسان ہوتا ہے, لیکن پروپیگنڈے کی جنگ جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. فرہنگی جنگ کو جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج جو دشمن کر رہا ہے ہمارے ساتھ سازش, اس کو پتا ہے یہ کربلا کو ختم نہیں کر سکتے, یہ ان سے کالے کپڑے نہیں اتروائے جا سکتے, ان سے عزاداری سے جو شہداء نہیں چھینی جا سکتی, ان کو یا حسین کہنے سے نہیں روکا جا سکتا. لیکن اسی یا حسین کے نام پر پورے کلچر کو تبدیل کر دو, پورے نظام کو تبدیل کر دو, پورے پیغام کو تبدیل کر دو. کربلا کو ایک میلہ بنا کر پیش کرو, کربلا کو ایک کمپنی بنا کر پیش کرو, کربلا کو ایک کمانے کا ذریعہ بنا کر پیش کرو, کربلا کو کھانے پلانے کا ذریعہ بنا کر پیش کرو. بس اس طرح کرو, یہ سب کے سب خوش رہیں گے, نہ یہ کربلا سے دور ہوں گے اور ہمارا کام بھی ہوتا جائے گا. آج ہی ہو رہا ہے, ہو ہی نہیں رہا ہے جانے محترم. لہٰذا اگر آج بھی دشمن جنگ پر آ جائے تو تشیع سے آج بھی نہیں ہارتا, آج بھی نہیں ہار سکتا. اب میں آج کی مثال دوں آپ کو, یعنی ابھی تازہ مثال دوں. آپ یہ بتائیے کہ راتوں رات جو داعش کے مقابل لشکر بنا تھا وہ آیت اللہ سیستانی کے نصف جو ہے فتوے سے بنا تھا. وہ نصف لاکھ کا فتوا تھا. راتوں رات جو ہے لشکر بنا اور لاکھوں افراد کھڑے ہو گئے اور ان کا صفایا کر دیا, ان کو ختم کر دیا. جیت گئے نا جب مسلمان جیت گئے اس جنگ کو. اور یہ کون سی جنگ جیتے تھے؟ جس کے لیے دنیا کہتی ہے ہم نے 30 سال کی پلاننگ کی تھی کہ عراق میں داعش حکومت کریں گے. 30 سال ملینز ڈالر لگائے تھے وہاں پر, 30 سرمایہ لگایا تھا. ایک فقیر نے ایک قلم سے تمام 30 سال کو برباد کر دیا. تو پھر حق بنتا ہے نا فقہاء کے خلاف زبان درازی کی جائے, پھر حق بنتا ہے کہ مرضیت کے خلاف بدتمیزی کی جائے. بنتا ہے. یعنی اہل سنت اتنی ہماری یہاں مراجوں کی توہین نہیں کرتے, ایک مسیح یہودی اتنی توہین ہمارے مراجوں کی نہیں کرتے. مومنین میں سے زیادہ توہین. تو پھر حق بنتا ہے کریں, کیونکہ شکست کھائی ہے. جب دشمن شکست کھاتا ہے تو بیچ پروپیگنڈے بیچتا ہے, پھر یہ بنا کے پیش کرتا ہے یہی دشمن ولایت ہیں, یہی دشمن آزاداری, یہی تو منکر لوگ ہیں فلاں, اور ہم سب سے زیادہ محبان اہل بیت ہیں. یہاں پہ تشیع جنگ ہار چکی. یہ ہار چکی. وہاں پہ لشکر والی جنگ نہیں ہار پاتے, یہیں پہ ہار چکے. آج دیکھ لیں وہی عراق ہے, اب وہ ملک ایک ہے, میں زیادہ فوج کی بات نہیں کروں گا. آج وہاں پر دیکھ لیں آپس میں کتنی گروہ بندیاں ہیں, کوئی حکومتی ڈھنگ سے قائم نہیں کر پا رہا ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ وہی پروپیگنڈے کا مسئلہ ہے. کہیں سعودی مشینیں کام کر رہی ہے, کہیں کوئی اور ملک کام کر رہی ہے, کہیں دوسری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, کہ امریکن کہیں مختلف ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. ہر گروہ کو خریدا ہوا ہے. ایک مضبوط حکومت میں آنے نہیں دے گا, جنہوں نے راتوں رات داعش جیسی طاقتور جماعت کو, جس کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی طاقت کے ساتھ, اسے ایک فقیر کے فتوے سے نابود کر دیا. آج وہ قوم کیوں نہیں کچھ کر پا رہی؟ اس لیے کہ وہاں پہ تقویٰ نہ ہونے کی بنا پر فرقانہ جو اللہ نے کہا حق و باطل نہیں سمجھ پاتے. جب حق اور باطل نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہاں پہ ذان محترم یقیناً شکست ہو جاتی ہے. آج جو دشمن کر رہا ہے وہ یہی سازش کر رہا ہے. مکتب اہل بیت کے ساتھ جو شاہزادی وہ یہ ہے, وہ تلوار لے کر نہیں آنا, اس کو کہاں تک شیعوں کو قتل کرے گا. الحمدللہ دنیا بھر میں
ملین شیعہ موجود ہے, کہاں تک وہ قتل کرے گا؟ وہ چاہتے ہیں شیعوں کی فکر کو بدل دو, ان کی سوچ کو بدل دو, ان کے ممبر کے پیغام کو بدل دو, ان کی عزاداری کو بدل دو, عزاداری کے راستے کو بدل دو, عزاداری کے طرز کو بدل دو, عزاداری کے انداز کو بدل دو. یہ کرتے رہے عزاداری سید و شہداء, لیکن وہ جو حق حاصل ہونا چاہیے وہ کام نہ ہو سکے. عزاداری وہ شعور نہ بیدار ہو سکے, اس ظلم کے خلاف نفرت نہ بیدار ہو سکے, مظلوم کے لیے حمایت نہ بیدار ہو سکے. اس کے علاوہ یہ لاکھوں خرچ کرتے ان کو نہ ظالم سے نفرت ان کو ہونے پائے اور نہ مظلوم سے کو محبت ہونے پائے. سلوات پڑھیں محمد والی. لہٰذا آج دنیا بھر میں جو ہے یہ ہے جناب زینب کی جنگ. جناب زینب نے یہ جنگ جیتی تھی. جناب زینب نے لوگوں کی فکروں کو تبدیل کیا تھا. جناب زینب نے اس حد تک جا کے یزید کے معاشرے کو تبدیل کر دیا تھا کہ وہاں پہ یزید جیسوں کو اور یزید کی پوری حکومت کو نفاق کا لباس پھر پہننا پڑا کہ نہیں, ہم اسلام کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. عزیزان محترم, یہ ہمارے درمیان جو جلدی جلدی لوگ کچھ شیعہ ہو کے ممبروں تک پہنچ جاتے ہیں اور جن کا پیچھے سے پتہ بھی نہیں ہوتا, بعض تو ابھی بھی ممبر ہے, مشہور ممبر پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں تھے, ان کے کس قوم سے کس قبیلے سے, جا کے ابھی بھی دیکھیں قوم و قبیلہ ان کا نہیں پتا, کس خاندان سے یہ افراد ہیں. اچانک نام آئے اور دنیا بھر میں وہ شہرت پانے لگی. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے تشیع کے مزاج کو تبدیل کر دیا جائے, تشیع کے پیغام کو تبدیل کر دیا جائے, اس حریت کو تبدیل کر دیا جائے, اس چیز کو تبدیل کر دیا جائے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. بس عالی محترم, آپ کی زحمت تمام کی, یہ حق اور حقیقت کو بات ہے. اگر انسان ہم یہ جنگ جیت جائیں آج جو ہے, اور یہ جنگ کس طرح سے چل رہی ہے, یہ جو ہے فیس بک کہیے یا واٹس ایپ کہیے, سوشل میڈیا کہیے یا ٹیلی گرام کی جو کہیے, اس جنگ اسی کے ذریعے چل رہی ہے. سارے پروپیگنڈے اسی کے ذریعے ہے. مومنین میں اختلاف اسی مصیبت کے ذریعے سب سے زیادہ اختلاف آپ کو. آپ مومنین جو ہے دستوں کے ربا کم نظر آئیں گے, فیس بک پہ زیادہ لڑتے نظر آئیں گے, واٹس ایپ گروپ پہ زیادہ لڑتے نظر آئیں گے. بنائی اس لیے کیا, یہ بنائی اس لیے کیا ہے تاکہ ان کے درمیان انتشار میں ایک خبر ادھر سے لائی جائے, خبر ادھر سے لائی, بس اب بحث شروع ہو گئی. اب جو مصیبت شروع ہو گئی. حق کو نہیں پہچانتے, حق کو پہچاننے کے لیے تقویٰ چاہیے, حق کو پہچاننے کے لیے عمل چاہیے. انسان اگر حق پہچاننا چاہتا ہے تو ایمان کافی نہیں ہے. اگر ایمان کافی ہوتا خدا کہتا ہے بس ایمان لے آؤ تمہیں میں جو فرقان عطا کروں گا. نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو خدا بند متعال جو ہے تمہیں فرقان عطا کرے گا. اور تقویٰ جب استعمال ہو آتا ہے جب انسان صاحب عمل, نماز وقت پہ پڑھتا ہے, روزہ وقت پہ رکھتا ہے, نماز شب کا پابند ہوتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ان چیزوں کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے. نوافل میں اضافہ کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, مستحبات اعمال کو انجام دیتا ہے. یہ وہ چیزیں جو انسان کو متقی بناتی ہیں, تقوی کے قریب لاتی ہیں. اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ایمان تک رہ جاتا ہے, اس کو حق اور باطل سمجھ نہیں آتا, تھوڑا سا پروپیگنڈا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں کھڑا تھا, وہاں پہ کہاں کھڑا تھا. آدمی سوچ لیں کہ پیغمبر اسلام اصل کی آخری بات, پیغمبر اسلام کی حدیث آج تک باقی ہے, سارے مسلمان مانتے, کوئی مسلمان اس حدیث کا انکار نہیں کرتا. الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو اس صدر اسلام کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا پرابلم آ گئی تھی؟ کیوں امیر المومنین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ کیوں؟ اور نہ جی بعض تو کھڑے نہیں ہوتے, بعض کھڑے ہو کے بھاگ جاتے, بعض کھڑے ہو کر پیچھے ہٹ جاتے, جو جنگ صفین میں ہوا ہے, جو جمل میں بھی ہوا ہے, کہ وہ ہٹ جاتے تھے, پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ کیوں فرزندان حسین علی کو جو تنہا چھوڑ دیا گیا, کیوں امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا گیا؟ یہ ایسا محترم اس لیے کہ وہاں پہ تقوی کی کمی پائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا قیام جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم صاحب ایمان بھی ہو جائے اور صاحب تقویٰ بھی ہو جائے, صاحب تقویٰ. اس لیے امام حسین نے کچھ شب عاشور ایک پناہ مانگی تھی, وہ اس لیے نہیں کہ ایک دن اور زندہ رہ لیں, ایک دن ایک رات اور میں کچھ سانس لے لوں, اس لیے امام نے بھی پناہ لی تھی. میں ایک رات اور اپنے اہل بیت کے ساتھ گزار لوں, اپنے بال بچوں بیوی کے ساتھ گزار لوں, اس لیے امام سے نہیں, میں ایک رات اور خدا کی عبادت کروں, میں ایک رات اور قربت الہی حاصل کروں. خدا کا تقرب جو ہے وہ لامتناہی ہے, تو وہ ہر وقت ہے کہ انسان حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا امام حسین نے اس لیے کیا تھا. یہی تقوی کا راستہ ہے اور یہی کربلا کا محترم یہی پیغام ہے
یہ 28 رجب جو ہے ہمیں وہ یاد دلاتی، اس کربلا کی یاد دلاتی۔ عزیزان محترم، رات کی تاریکی میں جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا دارالنمارہ میں، اور امام علیہ السلام جرأت دیکھیے، آپ جرأت دیکھیے، آپ جرأت دیکھیں جانو، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ امام حسین کے بعد کسی امام سے جرأت نہیں کسی حاکم کی بیعت طلب کرنے، کسی حاکم کی بیعت کسی نے تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے امام حسین کے بعد بیعت طلب کی گئی۔ امام حسین کی حرمت کو اتنا پامال کر دیا تھا، اتنا پامال ہو گیا تھا کہ مدینہ رسول میں مدینے کا والی حسین کو بلا کے بیعت کو طلب کرتے ہوئے یزید کیسی بیعت، یزید جیسے شخص کی، پلید جیسے شخص کی، جس کا دین اور مذہب جو انسانیت حیوانیت میں جو تبدیل ہوتی ہے، اس شخص کی بیعت کو حسین سے طلب کیا جاتا ہے۔ امام حسین جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے اگر بیعت لینا ہے، دن کی روشنی میں بیعت لو، رات کی تاریکی کی بیعت کی، تو کیا فائدہ؟ سمجھ گیا وہاں پہ جو مروان بن حکم بیٹھا تھا، وہ سمجھ گیا ولید سے کہا کہ دیکھو اگر حسین اس وقت نکل گئے تو تم جو ہے پھر حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو اس بات پہ مجبور کر دو، یا تو اس وقت بیعت کریں یا حسین کا سر پن سے جدا کر دو۔ بس یہ جملہ سننا تھا حیدر کرار کا فرزند، بلکہ وہ پلٹنے کے بعد کا تم حسین کو موت کی دھمکی دیتے ہو، تم حسین کو موت سے ڈراتے ہو۔ بس اتنی آواز کا بلند بنا کر عزیزان محترم ایک مرتبہ مستقل عباس کے ساتھ جوانان بنی ہاشم دارالنمارہ میں آ گئے اور کہا کس نے ایسی جسارت کی کہ میرے حسین کی آواز کو بلند کر دیا گیا، میری حسین کی آواز بلند ہو گئی۔ عزیز و قبضہ تلوار پہ آ کر کرنا بھیا عباس، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، اے قوم مستقل عباس، آپ یہاں پر سے حسین کی آواز پر گریا کر رہے، ارے کربلا تو حسین کا سر بلند ہو گیا، کوئی رونے والا نہ تھا، کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، کوئی ایک شخص ایسا نہ تھا جو کہتا یہ نوازِ رسول ہے، اس کے سر کو الگ نہ کرو۔ عزیزان محترم، امام حسین واپس پلٹتے ہیں، جناب فضا آتی ہے، کہتی ہے، جناب فضا کہتی ہے حسین بیٹا جلدی سے جا کے زینب کی خبر لو، 70 مرتبہ در خانہ پہ آ چکی ہے، زینب بڑی پریشان ہے۔ ایک مرتبہ زینب کے پاس گئے، کہا بہن زینب خیریت ہے؟ کہ بھیا اتنی رات کو کیوں بلایا تھا؟ حسین نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، بہن مدینہ رہنے کے لائق نہیں، سامان سفر باندھا جائے، اب ہمیں مدینہ تک کرنا ہوگا۔ علی کو ایک مرتبہ بہن نے بھائی کی طرف دیکھا، کہ بھیا اگر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ ہے کیا اس زینب کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ کہیں آپ کا تعلق عبداللہ سے ہے، جائیں عبداللہ سے اجازت لے لیں، اگر عبداللہ اجازت دے کے میرے ساتھ چلے۔ عزیز اور آتی کی تاریخی میں جاتی ہے، جناب عبداللہ کی سرانے کھڑی پیروں کے پاس کھڑے ہو کے گریہ فرماتی ہے، جناب عبداللہ آنکھیں کھول کر کہتے ہیں بی بی اے فرزند فاطمہ، اے فاطمہ کی دختر میرے در پیروں پاس کیا کر رہی ہے؟ کہا عبداللہ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آئی ہوں۔ کہا جو چاہتی ہے مانگنے نہیں بھی، کہا وعدہ پہلے تو انکار نہ کرنا، زینب پی نہ سکے گی۔ عبداللہ نے کہا بی بی کیا کہتی ہے؟ کیا میرا باجا جا رہا ہے، میرا حسین جا رہا ہے، میں بھی حسین رہ نہیں سکتی۔ کیا بی بی جہاں مختار ہے، جیسی مرضی آپ کی، جہاں بھائی جائے آپ چلے جائے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک مرتبہ منادی دی گئی، تمام حالات تیار کیا جائے، عزیز و عرب تیار ہونا شروع ہوئے۔ مولا حسین علیہ السلام پہلے پیغمبر اسلام کی قبر پر آئے اور رخصت ہو کر کہا کہ نانا آپ کی امت اب رہنے نہیں دیتی، اتنا گریہ کیا کہ حسین کو نیند آ گئی، یا بعض روایتوں میں غش آ گئی۔ عالم غش میں دیکھتے ہیں، کہتے رسول اللہ کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، خاک سر پہ پڑی ہوئی ہے، کہتے حسین اخرج للعراق، اے حسین عراق کی طرف سفر کرو، میرے بچے میرے دین کی آبرو خطر میں۔ حسین نے عروج کیا، پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہ اپنی ماں کی قبر پر گئے، گھٹنوں کے بل چل کر گئے، تب آخری مرتبہ حسین آیا، اب حسین آپ کی قبر پہ نہ آ سکے گا،
شروع ہو گئی، سامان سفر تیار ہو گیا، قراتیں باندھ دی گئی، اعلان کیا گیا کوئی پشتے باپ پر نہ آئے، کوئی پوچھے بنی ہاشم میں نہ آئے، قراتیں باندھ دی گئی، کہا بیویوں کو سوار کرو، عزیزوں ہماریاں لائی گئی، کجاوے لائے گئے، بڑے احترام سے ہماریوں کو بٹھایا گیا، ان پہ کجاووں کو رکھا گیا، ایک ایک بیوی آتی، حسین دروازے پہ بیٹھے دیکھ رہے، کسی کو جناب عباس سوار کرتے، کسی کو علی اکبر سوار کرتے، کسی کو نوجوان سوار کرتا، ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے ایک مقدرہ داخل ہوتی ہے، باغوچے میں آتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، میں نے دیکھا حسین نے اپنی کرسی چھوڑ کے سربار میں کھڑے ہو گئے، عباس نے اپنا زانو پیش کر دیا، ایک طرف سے علی اکبر نے بازو پکڑا، ایک طرف سے حسین نے بازو پکڑا، جانتے مقدرہ کون ہے؟ آپ سمجھتے ہمارے یہ جناب زینب کبریٰ، آپ قربان جائے قسمت زینب پر، جو دانوے عباس سے پیر رکھ کر سوار ہو، جو حسین بازو پکڑے تو سوار ہو، لیکن 11 محرم ایک ایک بیوی کا سوار کیا، اب اونٹ کا پہاڑ، بے کجاوا اونٹ، بے ندائی، زینب کے سمجھ میں نہیں آیا میں کیسے سوار ہوں، یزیدی لشکر تماشا دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ آواز تھی عباس آج بیٹھ کر سوار نہ کرواگے، اے بیٹا علی اکبر آج زینب کو میں سوار کرنے والا ہے۔ دو قسم کی روایتیں، ایک مرتبہ وہ بے سوا اونٹ تھا، اس نے اپنے کوہان کو چھٹا دیا، اے بنت علی سوار ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ زنجیریں ہلنے کی آواز آئی، عابد دیوار آگے بڑھے، کہا مبین عباس ابھی سید سجاد زندہ ہے، اپنی بھومی کو بے کجاوا اونٹ پر سوار کیا، الا لعنت اللہ القوم الظالمین، ماتم حسین۔ یا حسین، 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 چھٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب، 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 بھائی کا ہوا دشمن یہ جہاں میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب، چھٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب، تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے درگاہ ہے، تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے درگاہ ہے، تنگ ہے زمین مجھ پر ہر طرف سے درگاہ ہے،
ہے قریب گائی پر انتہا میری زینب لٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب لٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا دیکھتا رہوں کب تک رنگ یہ زمانے کا اب رہی ہے سانسوں میں اب ادا میری زینب لٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب لٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے آداب لطفی کا اب مجھے نبھانا ہے وعدہ اپنا طفلی کا اب مجھے نبھانا ہے ساتھ میرے تم ہوگی پاسباں میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے غار بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے باہر بھائی کا سفر تیرے لازمی ہے غار قما پہ ٹھہرے گا کارواں میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب دین حق نصرت کو کربلا کے جنگل میں دین کی نصرت کو کربلا کے جنگل میں دین حق نصرت کو کربلا کے جنگل میں خون سے نہائے گا کارواں میری زینب لٹ رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب بات میرے آنے کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے بعد میرے اہل ظلم تم پہ آئیں گے بات میرے آنے کی ظلم تم پہ ڈھائیں گے بازوؤں میں باندھیں گے رسیاں میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب چل رہا ہے نانا کا آستہ میری زینب قیدوں کے جاؤں شام اور کوفے میں قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں قید ہو کے جاؤ گی شام اور کوفے میں پہلے ہوگا
عابد بھی بیڑیاں میری زینب آستا میری زینب چپ رہا نانا تھا آستا میری زینب شہر سفر کا پس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر شہر سفر کا پس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر شہر سفر کا پس منظر کہہ کے چپ ہوئے ساغر میں ہوں حق مرضی فاطمہ میری زینب چپ رہا نانا تھا آستا میری زینب چپ رہا نانا تھا آستا میری زینب بھائی کا ہوا دشمن یہ جہاں میری زینب میرے ویر حسین کی روکے ہر مائے ہو کہندی رہی شامیاں نو بابے دلے مارو اس دے دو اجازت
وسط ہے بچ صحرا میں پتر کی قبر بناوا کربلا کلثوم داسی لال من کے غازی تینو میں پالے اسی میرے سر دی چادر لت گئی جدو لتیاں تیری پاوا کربلا شمر دیکھے جلتے وار زہرا رو کے نالے حسین کبھی میں چکیا پیس کے پالسی رات گردن تو چاوا چودہ صدیاں ہو یا فاطمہ دی اللہ جل پڑے دیا اکلین اجیری ہائے تکریا لے او میری پتر دیوانا محمد وعلى حضرات حسین پہ لعنت صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ السلام علیکم یا مولانا یا باب اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن خاتم النبیین السلام علیکم یا ابن سید المسیح السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن علی المرتضی السلام علیکم یا حسن مجتبی السلام علیکم یا شہید کربلا یا باپ اللہ حسین وعلی آل ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين خصوصا على سيدي ومولاي يا صفاء سكينة يا أبو الفضل القاسم بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر وقر الشهيد السلام علیکم یا ساداتی وموالی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس یا ایھا المدفون فی الارض توس السلطان بالحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء روحي وجسمي وقلبي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا حجة ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان سيدي ألمان 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 من فتنة الزمان
السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. السلام عليك يا حجة البنان. أدركنا يا مولانا يا سيدي، أجر الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصار الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وليك حجة ابن الحسن في وليا وحافظا وخيرا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصير وارسلك ومتعه فيها بقيا